گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آیات میراث بیان فرمائی، وہ آیتیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی صورتوں میں کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے۔ جب اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان فرمایا تو ان کے پہلے ادب کا حال یہ تھا کہ وہ وراثت میں عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ ان کیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون کو بیان کیا کہ عرب کا حال یہ تھا کہ اگر کسی بچی کا باپ مر جاتا، نابالغ بچی ہوتی، تو کیا کرتے اس کے رشتہ دار جتنی وراثت اس کے باپ کی ہوتی نا سب کی سب اپنے قبضے میں لے لیتے، یا اگر اس کا بچہ بھی ہوتا تو بیٹے کو تو وہ وراثت دے دیتے لیکن بیٹی کو بالکل نہیں دیتے، یا ایسا کرتے کہ جو بیٹی ہے نا اس کا نکاح ہی نہیں کرتے، کیونکہ وراثت جب اس کو دے دی تو کہتے بس یہ استعمال کرے، لیکن اگر ہم اس کی کہیں اور شادی کروا دیں گے تو پھر اس کا سارا مال اس کے پاس بھی چلا جائے گا، جو جائیداد ہمارے خاندان کی تھی کسی اور خاندان میں چلی جائے گی، لہٰذا اس کا نکاح نہیں کرواتے۔ لوگوں کا یہ اپنا اپنا خیال تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جب عورت کا باپ مرا ہے تو اسے وراثت بھی دی جائے گی اور اس کا رشتہ بھی کیا جائے گا۔ اس مضمون کو آگے قرآن میں بیان کیے میں دو ایک باتیں مزید ہے اس زمن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی ایک برائی یہ رائج ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کی تو شادی کروا دیں لہٰذا ان کو وراثت تو نہیں دیں گے، شادی کروانے کے بعد آپ نے بوجھ اپنا اتارا کہ بچیوں کا اتارا، اگر اس کو گھر میں رکھتے تو خود کھلاتے نا، بوجھ اتار دیا تو اس کو اس کا شوہر کھلاتا ہے، لیکن جو بچے آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان کو تو ساری زندگی کھلا رہے ہیں، جو پوتے پوتیاں آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں جب تک زندہ رہ رہے ہیں تب تک ان کے ناز نقدی اٹھا رہے ہیں تو بھائی بچے کو بھی تو پال رہے ہیں، لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجیے کہ وراثت ایک تو جاری کب ہوتی ہے یہ مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا کہ اگر بچیوں کی شادی کر دی اس کے باوجود بھی وراثت سے ان کا حصہ معاف نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا رواج ہے کہ اولاد سیدھا کہاں کے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی وراثت میں سے حصہ دے۔ یہ وراثت جاری کب ہوتی ہے؟ کسی بھی شخص کا مال وراثت تب بنتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے، جب ابا جی کی آنکھیں بند ہو جائے گی پھر ان کا مال وراثت ہوگا، اور پھر وہ تقسیم کیسے ہوگا؟ رب العالمین نے بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کر دی ہے، پھر اس مکمل وصیت کو دیکھ لیجیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اولا تو یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تب اس کا مال وراثت ہوگا، جیتے جی نہ وراثت مال بنتا ہے، اور جب مال وراثت ہی نہیں بنا تو وہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انتقال ہو گیا تو اگر سے بہنوں کی شادیاں ہو گئی اس کے باوجود بھی وراثت میں ان کا حصہ رہے گا۔